السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور خود اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگیاں تقوی کے مطابق گزاریں، با تقوی زندگی گزاریں، کہ اللہ کے ہاں بہترین اور پسندیدہ زندگی با تقوی زندگی ہے، جس کا مفہوم اکثر عرض کرتا ہوں کہ وہ کام انجام دیں کہ جس کو دین پسند کرتا ہے، اور ان کاموں سے اجتناب کریں کہ جن کو دین ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین منتخب کیا، دین پیش کیا، اور یہ چاہا کہ لوگ اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزاریں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پیش کیا، وہیں دین کے ہادی اور دین کے رہبر اور دین کے رسل ان کو بھیجا کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں اور ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ انسان گمراہیوں سے، ضلالت سے باہر نکلیں اور نور کی طرف اور ہدایت کی طرف آئیں۔ جہاں اللہ نے دین پیش کیا ہے، وہاں دین کی کچھ تعلیمات ہیں کہ جب آپ دین منتخب کر لیتے ہیں بطور زندگی کہ میں نے زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے اور اس دین کے مطابق گزارنی ہے جو میں نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، میں اس پہ اعتقاد رکھتا ہوں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، آسان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جب ایک دین ہم نے منتخب کر لیا کہ میں اب زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، ہر انسان زندگی میں، دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ کوئی نہ کوئی دین ضرور رکھتا ہے، بغیر دین کے کسی حالت میں نہیں ہے، کسی نہ کسی دین کو اختیار کیے ہوتا ہے۔ وہ دین آبائی دین ہے، وہ دین رسوماتی دین ہے، وہ دین لہو و لعب کا دین ہے، وہ بیکار زندگی گزارنے کا دین، یعنی کسی نہ کسی راستے پہ انسان ضرور ہے، وہ خود منتخب کرتا ہے اپنے لیے اپنی زندگی کا طریقہ کار۔ یہاں اللہ نے جب انسان کو تخلیق کر لیا تو اس کو بیکار حالت پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے سامان کا انتخاب کیا اور اپنی طرف سے ایک دین پیش کیا، اور کہا کہ اگر اس دین کو منتخب کر کے اس دین کے ذریعے مجھ تک آئے گا تو یقیناً باسعادت ہوگا، سعید ہوگا اور فلاح یافتہ ہوگا، مفلحون میں سے ہوگا، وہم الفائزون میں سے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو تعلیمات پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہم بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں دروس میں کہ دینی تعلیمات تین طرح کی ہیں۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے، اعتقادی تعلیمات ہیں، ایک عملی دستورات ہیں، اور ایک اخلاق ہے ہمارا۔ یہ تینوں سبجیکٹ، تینوں ابواب اپنی اپنی جگہ ایک مکمل گفتگو رکھتے ہیں، بحث رکھتے ہیں۔ اب جب ہم نے عقیدہ بنا لیا بطور اسلام کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم دین کو قبول کرتے ہیں، اب دین احکام پیش کرتا ہے کہ خالی عقیدے کا نعرہ مارنا دین نہیں ہے۔ اب عملی دستورات ہیں، کچھ قوانین ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب جب آپ نے دین کو منتخب کر لیا، آپ نے قول کر لیا، قرار کر لیا، جب آپ نے کلمہ
لا کا انکار کر دیا، تمام الہ کا انکار کر دیا، تمام دینوں کا انکار کر دیا، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ، تمام الہوں کا دنیا میں جتنے الہ ہیں ان سب کا جب آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمام الہوں کا میں انکار کرتا ہوں، جب آپ نے یہ اقرار کر لیا، دین کہتا ہے کہ جب تو نے اللہ کا اقرار کر لیا ہے، جب توحید کا اقرار کر لیا تو تیرے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے تیرے پاس، اور اس کے بعد احکام پیش کیے، اور تعلیمات دین کے لیے سب سے بہترین جس ہستی کو ہمارا معلم بنا کے پیش کیا وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب یہاں سے میں گفتگو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اپنی گفتگو اپنا عقیدہ پیش نہیں کروں گا، بلکہ ایک بزرگ، ایک استاد کی گفتگو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو رسالت پر مبعوث کیا اور انہیں ذہنی، روحانی اور عملی طور پر آمادہ کرنے کے بعد یہ وحی بھیجی کہ رسول کو کہ وہ معاشرے میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے تبلیغ رسالت سے پہلے کیا کیا، یہ نقطہ سمجھنے کا۔ تبلیغ رسالت سے پہلے رسول اللہ نے خود کو، اپنے آپ کو ایک ایسی معتبر شخصیت کے طور پر منوایا کہ جس سے معاشرے کو فائدہ ہو سکے، ایک ایسی شخصیت کے طور پہ خود کو پیش کیا جس سے معاشرے نے فائدہ لیا رسول اللہ کی زندگی سے۔ رسول اللہ ایک عقل مند شخص کے طور پر جانے جاتے تھے اور لوگ آپ سے اپنے معاملات میں مشورہ لیتے تھے۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے جب لوگ مسلمان نہیں تھے، اور رسول اللہ ایسے صادق تسلیم کیے گئے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے رسول اللہ سے رہنمائی لیتے تھے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، لوگ آپ کو امین سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی صداقت اور امانت داری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ آپ کو اصلی نام بھول گئے بلکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ اور جب رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اب لوگوں کے سامنے کون سا شخص تھا؟ جب آپ نے تبلیغ شروع کی، لوگ تھے، معاشرہ تھا، اور ان کے سامنے کیسا انسان تھا؟ ایک ایسے شخص سے حق کی باتیں سن رہے تھے کہ جس کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے اور ان کا خیر خواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آیات قرآنی تلاوت کرتے تھے پہلے خود ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ جتنی باتیں آج کا موضوع منتخب کیا ہے، یہ ایک سبق ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس کو فہم و فراست سے، فکر سے سنیں تو یقیناً ایک با ہدف، با مقصد ہو کے یہاں سے نکلیں گے کہ رسول اللہ ان لوگوں پہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جو مشرکین ہیں و جو کفار ہیں، جب ان پر تلاوت کرتے، جب ان کے ساتھ گفتگو کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے، تلاوت جس آیت کی تلاوت کرتے پہلے خود پر اس پر عمل پیرا ہوتے، اس لیے کہ خود وہ ناطق قرآن ہے، یہ قرآن صامت ہے، خود قرآن ناطق ہے، اپنا عمل پہلے بتاتے پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اپنا کتاب میں، قرآن میں فرماتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں میں، ان امیین میں، ان کے واسطے، انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو
ان لوگوں پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا، خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کو سناتا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں خدا اور کتاب خدا اور حکمت کی باتیں سکھاتا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اور اس سے پہلے یہ گمراہی میں تھے، دور کی گھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ کی پہلی ذمہ داری لوگوں کو آیات قرآنی پڑھ کر سنانا ہے عزیزان، اور جب لوگ ان آیات کو، ان قرآنی آیات کو، ان آیات قرآنی کو سن کر ان آیات قرآنی کے معانی پر غور کرتے تھے تو ان آیات کے معنی ان لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتے تھے۔ جب رسول اللہ آیات تلاوت کرتے، صرف قرآنی آیات کی تلاوت کرتے اور اس انداز میں کرتے کہ ان کا مفہوم ان کے لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا۔ اب قریش کے لیے ایک بڑی صدمے کی بات تھی اس زمانے میں، ابتدائی اسلام، صدر اسلام، رسول اللہ لوگوں کو تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کے دلوں کو منقلب کرتے ہیں، دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جو قریش ہیں، مخالف ہیں، ان کے لیے صدمہ ہے، صدمے کی بات ہے۔ کیا صدمے کی بات ہے؟ کہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ قرآن کے انداز بیان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے یہ قریش لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے۔ جب رسول اللہ کے پاس جائے قرآن نہیں سننا آپ نے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ مشرکین شور و غل مچا کر خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جو بھی ان آیات کو کھلے ذہن کے ساتھ سنے گا وہ ضرور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا۔ اور یہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھتا اور رسول اللہ اسے قرآن کی چند آیات پڑھ کر سناتے تو پھر مزید بحث اور گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس شخص کے دل میں اتر جاتا تھا اور وہ پروردگار کا جلوہ دیکھ لیتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ آیات قرآنی سے اپنی دعوت کا کتنا بڑا کام لے رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کا زیادہ تر حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کا ذہنی جمود توڑا جائے، ان کی ذہنی فکر کو بلند کیا جائے، ان کے دل و دماغ پہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں اس قرآن کے چشمے سے ان کو توڑا جائے۔ اللہ کے رسول مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے تبلیغ کرتے تھے۔ مثلا جو لوگ منطق اور دلیل سے بات کرتے رسول اللہ منطق اور دلیل سے جواب دیتے ہیں، جو شخصیات سے متاثر ہو کر اسی طرح ان کو جواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مومنین وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں، جو کچھ تمہیں دیں وہ ان سے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے تمہیں روکیں، نہیں کریں، منع کریں، اس سے رک جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ فرما رہا ہے سورہ حشر میں، اور رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا فرمایا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کس کی پیروی کروں، کس کو کاپی کر کے پیسٹ کروں، کس کی زندگی اپنا کے اپنی زندگی درست کروں، اپنی زندگی نورانی کروں، اللہ فرماتا ہے کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تیرے لیے رسول اللہ ہے، تیرے لیے میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ۔ جو بھی اللہ سے ملاقات کرنے کی یقین رکھتا ہے، ومن لمن کان یرجو اللہ، کس شخص کے لیے اللہ کا رسول نمونہ ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی اللہ سے ملاقات کی اور روز آخرت کی یقین امید رکھتا ہے۔
اس شخص کے لیے رسول اللہ نمونہ ہے۔ جس کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے، اس کے لیے رسول اللہ نمونہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ رسول اللہ کا حسن اخلاق تھا جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا عزیزان، اور آپ کی باتوں میں اور سیرت میں اتنا اخلاق جھلکتا تھا کہ قرآن آپ کے اخلاق کی تعریف بھی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، معلم اخلاق، معلم انسانیت ہیں۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول یہ اللہ کی رحمت ہے، فَبِمَا مِن رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے قریب پھٹکتا بھی نہیں، سب بھاگ جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سب بھاگ جاتے اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کا رویہ سخت ہوتا۔ یہ غور کرتے جائیں اپنے رویوں پہ ہم۔ یہ رسول اللہ کا اسوہ نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ یہاں عرض کرتا ہوں، روایت میں ہے کہ رسول اللہ اتنے نرم دل تھے کہ کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں کدورت اور دشمنی نہیں تھی، کسی کے لیے، اور اتنے نرم زبان تھے کہ کسی شخص سے تاریخ نہیں تھا، کسی شخص سے سخت اور درست لہجے میں کبھی گفتگو نہیں کی زندگی میں۔ آپ پہلے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل اور دماغ کو تسخیر کرتے اپنے اخلاق سے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، عملی جملہ ہے، یہ ہم کریں اپنے معاشرے میں۔ اب یہ جو باتیں یہ کرنے کی باتیں اپنے معاشرے میں، اب آپ مومن ہیں، آپ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ سے بھاگے نہیں، اب آپ کا اخلاق رسول اللہ والا اخلاق ہو، آپ کی زبان رسول اللہ والی زبان ہو، آپ کی گفتگو رسول اللہ والی گفتگو ہو، لوگ بھاگے نہیں آپ سے بلکہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ پہلے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل تسخیر کرتے، دل اور دماغ، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس پتھریلی زمین پہ کہ جہاں جس کے شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا، اس معاشرے میں لوگوں کے دل اور دماغ کو رسول اللہ نے تسخیر کر لیا۔ پہلے دل اور دماغ تسخیر کر دے، پھر اپنے خطبات و اپنے ارشادات کے ذریعے حق کا پیغام ان کو پہنچاتے۔ جب دل اور دماغ آمادہ ہو جائے پھر حق کا پیغام سن لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان، اب یہاں یہ جملہ سمجھنے کا تمام ہی جوان، یہ طلاب خصوصی طور پر اور مومنین عمومی طور پر اس جملے کو سمجھے۔ ہر شخص کے لیے رسول اللہ کا انداز زندگی نمونہ ہے، ہم سب کے لیے۔ اب ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے، جو شخص بھی دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جو بھی دین کی دعوت دین کا علم بلند کرنا چاہتا ہے، دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، عزاداری امام حسین کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو منقلب کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ وہ دین کی تبلیغ شروع سے کرنے سے پہلے، دعوت دین دینے سے پہلے، دعوت دین کا علم بلند کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے، رسول اللہ کا اسوہ، اور یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔
ہر انسان کے جذبات اور احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، اس کی فکر بدلنا چاہتے ہیں، تو پہلے رسول اللہ کی پیروی کریں، پہلے اس کے دل اور دماغ، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے راستے سے داخل ہوں۔ سمجھے نہیں بات؟ رسول اللہ ڈائریکٹ خطبہ نہیں کرتے تھے، پہلے اپنے اخلاق سے اس کے دل میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ کا اسوہ اپنائیں۔ آپ پہلے اس شخص کے، مطلوبہ شخص کے دماغ تک پہنچنے کے لیے اس کے دل سے راستہ بنائیں، ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جائیں، تحقیر نہ کریں، تانا زنی نہ کریں۔ اس سے کبھی بھی آپ اس مطلوبہ شخص تک ہدایت کی بات نہیں پہنچا سکتے، تبلیغ کی بات نہیں پہنچا سکتے، یہ آزمودہ بات ہے۔ رسول اللہ سے بڑا معلم انسانی کوئی نہیں ہے۔ کیا کریں پھر جو رسول اللہ کرتے ہیں؟ اس شخص سے، جس مطلوبہ شخص جس کو آپ دعوت دین دے رہے ہیں، جس معاشرے کو دعوت دین دے رہے ہیں، اس معاشرے سے، اس شخص سے محبت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان اچھی بات اور سچے دل کو پسند کرتا ہے، تانا پسند نہیں کرتا، تحقیر کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ کسی انسان کو آپ حق کی بات بتائیں، تحقیر کر کے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ بس کیا کریں؟ یہ کریں جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ پہلے اپنے دل سے ہر قسم کی کدورت کو صاف کریں۔ ہم پہلے میں اپنا دل صاف کروں، پہلے اپنا نفس پاکیزہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی میرا گرویدہ بن جائے۔ جب میں اپنا نفس، اپنا دل پاک کروں گا تو ہر شخص آپ کا گرویدہ ہوگا۔ پھر آپ اپنا پیغام دل کے راستے سے اس کے ذہن میں پہنچائیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو غلاظتوں سے پاک نہیں رکھتا، کدورتوں سے پاک نہیں کرتا، اور اس کا دل دوسروں کے لیے بغض اور بے جا تعصبات سے بھرا ہوا ہے، تو پھر کوئی بھی اس کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب ہماری زبان سخت ہو جائے گی، جب آپ کی زبان سخت ہوگی، تو یہ سختی اس شخص کے دل کے دروازے اور کان کے پردے بند کر دے گی، وہ کبھی بھی ہدایت کی بات نہیں سنے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چنانچہ اس موقع پہ اس جو نقطہ بیان کی، جو بات بیان کی کہ تبلیغ دین کے لیے پہلے ہمیں اپنا دل صاف کریں، اپنا کردار درست کریں، اپنا رویہ درست کریں۔ ہم خود کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تلاوت قرآن، دعوت دین مطلوبہ شخص کو دینے سے پہلے وہ آیت قرآن پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے، پہلے خود بتاتے تھے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا دین ہے، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، اے انسان یہ میں ہوں، تو مجھے صادق و امین کہتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے تیرے لیے پیغام ہے۔ اب یہ پیغام اس کے دل میں آتا ہے۔ اب امام علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے ہمارے امام المتقین، امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، احسد الشر من صدر غیرک بقلعہ من صدرک۔ اگر اے انسان تو دوسرے انسان کے دل سے کینے اور شر کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ دوسرے کے دل سے کینہ نکال دے، دوسرے کے دل سے شر نکال دے، دوسرے کے دل سے بغض نکال دے، تو کس طرح کاٹ؟ مولا کہتے ہیں اس طرح کاٹ، احسد الشر من صدر غیرک، اگر اپنے غیر کے سینے سے یہ جڑیں کاٹنا چاہتا ہے، بقلعہ من صدرک، پہلے اسے اپنے دل سے کاٹ، پہلے کدورتیں اپنے دل سے کاٹ، پہلے نفرتیں اپنے دل سے نکال، پہلے کینہ و شرک اپنے دل سے نکال، بقلعہ من صدرک، پہلے اپنے دل سے نکالے میرے مولائی۔ جب تو اپنے دل سے نکالے گا، دوسرے کے دل سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ اچھی بات، بہترین بات، اصلاح کی بات، نیکی کی بات اگر آپ کسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دیں، کھجوریں دیں، مال دیں، کپڑے دیں، وہ الگ صدقہ ہے، لیکن اصلاح کی بات، نیکی کی بات، ہدایت کی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے، دوسروں کے لیے صدقہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
اچھی باتیں صدقہ ہیں، دوسروں کے لیے تحفہ ہیں، اور اچھی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخاطب سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی عزت ہے۔ اور رسول اللہ ایسے ہی پاک صاف دل کے مالک تھے عزیزاً، جس میں ہر ایک انسان کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر ایک انسان سے شائستہ گفتگو فرماتے تھے، تمام لوگوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ابھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، جو ایمان کی دولت سے محروم تھا، جو جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ لوگوں کا راہ راست پر نہ آنا رسول اللہ کے دل کو دکھی کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی کے لیے، آپ کا دکھ کم کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ لوگوں سے کبھی رسول اللہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے، کبھی بھی لوگوں سے اپنی خدمت کروانے کے خواہش مند نہیں تھے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ آغا صاحب آ جائیں، لوگ اٹھے نہیں، آغا صاحب کی عزت نفس خراب ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب آ جائیں، لوگ اٹھے نہیں، پیر صاحب کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ مخدوم نہیں تھے، مخدوم نہیں تھے، مخدوم یہ جو لوگوں سے خدمت کرواتے ہیں، مخدوم نہیں تھے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی اندھی تقلید کریں، بلکہ رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ لوگ دلیل اور برہان کے ساتھ عقل اور منطق کی روشنی میں حق کو پہچانیں، زور اور زبردستی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو یقیناً تحقیق تمہارے اندر، تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے وہ رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اندر ایک ایسا رسول ہے جو تمہارے اندر میں سے، تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہیں کوئی بھی مشکل آتی ہے، اس کو بڑی مشکل شاق گزرتی ہے، تمہاری ہر تکلیف اس رسول کو بہت گراں گزرتی ہے، بہت شاق کرتی ہے اس کو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہاری ہدایت کا بہت خواہش مند ہے، یہ رسول تمہاری ہدایت کا خواہش مند ہے، اور ایمان لانے والوں پر، مومنوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارا معاشرہ جو ہم جذباتی معاشرہ ہیں، لوگ رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ہر طرح کا چیلنجوں کا مقابلہ کیا، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا، اور کافروں نے ہر طرح کی تکلیفیں دیں، آپ کو مجنون کہا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے عزم اور ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی، انتہائی عروج پر مخالفت کی۔ پہلے آپ کو مال و دولت کا لالچ دیا کہ آپ اس تبلیغ کو چھوڑ دیں، پھر دباؤ ڈالا، آپ کے چاچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے آپ پہ دباؤ ڈالا کہ اپنے اس بھتیجے کو روکیں، اس کام سے روکیں۔ جب جناب ابو طالب نے مدعا اظہار کیا ان لوگوں کو، تو رسول اللہ نے فرمایا واللہ یا عم لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکتہ حتی یظہرہ اللہ او اموت دونہ۔ اے میرے چچا جان، مجھے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار کی عزت کی قسم ہے کہ اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی میں اس امر رسالت کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، او اموت حتی یظہر اللہ او اموت دونوں، یہاں تک کہ یا تو اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دے یا مجھے اس رستے میں موت آ جائے، میں کبھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا دین کے۔ اور اللہ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، اے رسول آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی، کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تفکروا، تم یہ بات نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم خدا کے لیے ایک ایک اور دو دو کر کے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے ہجوم میں زندگی گزارتا ہے تو خود فکری آزادی کھو دیتا ہے،
میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، تم اللہ کے لیے ایک ایک اور دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اچھی طرح اگر سوچو تو تم دیکھ لو گے۔ کیا دیکھ لو گے؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا رسول، یہ ساتھی، یہ مجنون نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، رسول اللہ کو بولتے تھے۔ ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ جو مجنون نہیں ہے بلکہ یہ تمہیں ایک سخت عذاب کی آمد کے آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہے۔ ایک سخت عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور یہ تمہیں خبردار کرنے والا ہے، صرف، اور کچھ نہیں۔ یہ اور رسول تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے رسول ان سے کہہ دے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں تم سے تبلیغ اس کا کوئی اجر چاہتا ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اپنی پیروی کے بدلے تم میں وہ دولت تقسیم کروں، اور نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، میں غیب سے فقط اتنا جانتا ہوں جتنا میرے خدا نے میرے اوپر وحی کی ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرا رب نازل کرتا ہے، بس۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں یہ نہیں جانتا، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں صاف صاف خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں۔ عزیزان، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، 2 وقت میں 4 منٹ رہ گئے، رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونہ ہمارے لیے پیش کیا، رسول اللہ کی زندگی بطور نمونہ ہمارے لیے بطور نمونہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو بطور نمونہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام المتقین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے صحیح پیروکار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار بنیں، یا اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کی عقل اور فکر رسول اللہ کی عقل اور فکر کے متسلسل ہے، اگر ہم ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو صحیح استعمال میں لائیں، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ و اہل بیت کی زندگی کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اس لیے کہ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر شخص کل قیامت کے دن یہ دیکھے گا، یہ دیکھ لے گا، ہر شخص قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص۔ عزیزان، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تم میں سے، ہم میں سے ہر ایک شخص کل یہ دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو کہ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خبیر بما تعملون، خدا اس سے بڑا بہترین طریقے سے ہر طرح خبیر، ہر طرح کی اللہ کو خبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اے لوگو
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی خود ان کو اپنا آپ بھلا دیا ہے، اور یہی لوگ فاسقین ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے ایمان والو، اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ بات جان لو کہ لا یستوی برابر نہیں ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ و اصحاب النار، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی فائزین ہیں، جنت میں جانے والے ہی فلاح یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک مومن قرار فرمائے اور اپنی زندگیاں دین پر کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔